معزز ناظرین ساتھیو، السلام علیکم۔ آج ہم گفتگو کریں گے استعارہ اور کنایہ میں فرق۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ استعارہ کسے کہتے ہیں اور کنایہ میں کیا فرق ہے؟ استعارہ اور کنایہ میں خاص فرق یہ ہے کہ استعارہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ استعارہ اور کنایہ میں خاص فرق یہ ہے کہ استعارہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن کنایہ اپنے حقیقی اور مجازی دونوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ کنایہ حقیقی اور مجازی دونوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، اور استعارہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے تلمیح، اگر کلام یا شعر میں کسی مشہور تاریخی واقعہ کی جانب اشارہ کیا جائے اور اس واقعہ کو جانے بغیر پورا مفہوم سمجھ میں نہ آئے تو یہ صنعت تلمیح کہلاتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال کا یہ شعر، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ دیکھیے نمرود اور عشق یہ دو چیزیں آ گئی۔ لوگوں کو یہ شعر سے مکمل بات سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لیکن کسی کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے واقف ہوگا تو یہ شعر کو پڑھتے ہی سمجھ گیا ہوگا پورے واقعہ۔ ہم سمجھاتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، مطلب کیا ہوا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو ایمان لانے کی وجہ سے ایک بڑا سا آگ کا گڈھا کھلوایا، اس میں آگ سلگایا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جاننے کے لیے کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کودنے کے لیے تیار تھے۔ اسی کو کہا علامہ اقبال نے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یعنی جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک زبردست آگ بھڑکائی اور ابراہیم علیہ السلام عشق حقیقی سے سرشار ہو کر اس میں کود پڑے تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس واقعہ کو نہ جانے تو وہ اس شعر کو نہیں سمجھ سکے گا، لہذا یہ صنعت تلمیح کہلاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم کبھی ابراہیم علیہ السلام اور آگ کا واقعہ، نمرود کا واقعہ کبھی الگ سے ایک ویڈیو دیں گے بنا۔ چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تجنیس، کسی شعر میں ایسی دو الفاظ لانا جو صورت میں ایک طرح کے ہوں لیکن ان دونوں کے معنی الگ الگ ہو، یعنی مختلف ہو، ڈفرینس ہو۔ یعنی شعر کے اندر ایسے دو الفاظ یکجا کرنا مطلب اکٹھا کرنا، ایک جگہ لانا، جو کہ ظاہری طور پر ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی بالکل مختلف ہوں، الگ الگ ہوں۔ مثال کے طور پر، تلائی وہ بندہ پڑا کان میں، تلائی وہ بندہ پڑا کان میں، زر خالص ایسا کہاں کان میں۔ تشریح دیکھیے، یہاں لفظ کان تجنیس مماثل ہے، کیونکہ پہلے مصرع میں لفظ کان جسم کے عضو کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور یہ اسم ہے۔ دوسرے مصرعے میں کان سے مراد زمین کا وہ اندرونی حصہ ہے جہاں سے معدنیات یعنی سونا، چاندی، کوئلہ وغیرہ کھود کر نکالے جاتے ہیں، اور یہ بھی اسم ہے، اسے تجنیس کہتے ہیں۔ بولتے ہیں نا، ارے سونا کا کان، کوئلہ کا کان، یہ ساری چیزیں ایک لفظ کان معدنیات ہو گیا، ایک لفظ کان انسان کے جسم کا ایک حصہ ہو گیا، یہ کیا کہلاتی ہے؟ تجنیس۔ اب آئیے تکرار، کسی شعر میں اگر ایک ہی معنی والے لفظ یعنی ایک ہی لفظ کو ایک جگہ پر دوبارہ لایا جائے اسے صنعت تکرار کہیں گے۔ جیسے میر کا یہ شعر، سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے۔ تشریح دیکھیے اس کا کیا ہے، اس شعر میں لفظ روتے دو بار ایک ہی جگہ اور ایک ہی معنی میں مستعمل ہوا ہے، یعنی استعمال ہوا ہے، اسی لیے اسے صنعت تکرار کہیں گے۔ لیکن اوپر دو جگہ کان کان آیا تھے لیکن اس کے دونوں معنی مختلف تھا، اور یہاں روتے روتے ایک ہی معنی ہے دونوں کے، اس لیے اسے صنعت تکرار کہیں گے۔ ایما اور اشارہ، اگر کنایہ میں یہ نہ واسطے ہو اور نہ ہی کچھ پوشیدگی ہو تو اس کو ایما اشارہ کہیں گے۔ جیسے حالی کا یہ شعر ہے، یاروں کو کرتی اغیار تو ہے، چلواتی گھر گھر تلوار تو ہے۔ یاروں کو کرتی اغیار تو ہے، چلواتی گھر گھر تلوار تو ہے، مطلب کیا ہوا؟ اس شعر میں گھر گھر تلوار چلوانا اشارہ ہے، جھگڑا اور عداوت پیدا کرنے سے۔ یہاں نہ واسطوں کی کثرت ہے اور نہ کچھ پوشیدگی ہی ہے، لہذا یہ کیا ہوا؟ ایما اشارہ ہے۔ اسی طرح حالی کا یہ شعر دیکھیے، جوا ان کا دن رات کی دل لگی تھی، جوا یعنی سٹا، جوا ان کا دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گٹھی میں گویا پڑی تھی۔
جو ان سے ناواقف ہوگا سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اس کو سمجھیے۔ شراب یعنی گھٹی میں پڑی تو مطلب کیا ہوا؟ شراب کا گھٹی میں پڑنا کنایا ہے، یعنی بچپن سے شراب کی عادی ہونے کی جانب، یعنی لت لگی ہوئی تھی بچپن سے، اور یہ ایسا کنایا ہے جس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ دیکھیے تضاد، آخری ورڈ، کسی شعر کے اندر ایسے دو الفاظ کا لانا جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد اور مد مقابل ہو، تضاد کہلاتا ہے۔ جیسے میر انیس کا یہ شعر ہے، جو آگے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آگے نہیں، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اس شعر میں جوانی اور بڑھاپا دو ایسے لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ضد اور مد مقابل ہے۔